بولو یار ایک ہے، ایک نور، ایک خاندان، ایک روح، ایک جہان، ایک گوشت، ایک خون، ایک بولو یار۔ اس کا مطلب جب نور ایک ہے تو میرے مولا کی ساری اولاد، میرے مولا کی ساری اولاد 18 کے 18 بیٹے مصطفیٰ کا نور ہے۔ مولوی تجھے کس نے حق دیا ہے؟ تو میرے مولا کی اولاد میں بات کرتا ہے، ان کی عظمت کو، ان کی افضلیت کو، ان کی رفعت کو منیمائز کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ آ میری طرف۔ جب حضور فرماتے ہیں نا کہ میرا علی کا نور ایک تھا، اب جب نور ایک تھا تو آج جن کا ذکر کر رہے ہیں میں ان تک آنے لگا ہوں، توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ پھر یہ جو ایک ہی نور تھا نا مولا کا بھی اور مصطفیٰ کا بھی، یہ میں نے کل رات کو بتایا تھا، آدم علیہ السلام کی طرف آیا یہ نور، اب ساتھ سے پاؤں تک میری طرف آ جائے، توجہ، آدم کی طرف یہ نور آ گیا، مائنڈ میں رکھنا ہے کہ نور ایک ہی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے آگے ان کے بیٹے شیس کی طرف آیا، پھر آگے ان کے بیٹے انوش کی طرف آیا، پھر آگے ان کے بیٹے کنان کی طرف آیا، پھر آگے ان کے بیٹے محلیل کی طرف آیا، پھر آگے ان کے بیٹے یارد کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ادریس کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے متوشالح کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے لامک کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے نوح کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے سام کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ارفخشاد کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے عابد کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے فاضل کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے راؤ کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے سارو کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ناہور کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے تارخ کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ابراہیم کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے اسماعیل کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے کدار کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے آرام کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے عود کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ماضی کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے سامی کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے زارے کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ناہد کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے مقصر کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ایہام کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے افناد کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے عیسر کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے دیشان کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے عید کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ارادی کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے یلہن کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے یحزن کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے یسربی کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے سنور کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے حمدان کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے الدعا کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے عبید کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ابکر کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے عید کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ماہی کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ناحش کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے جاہم کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے تابر کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ادراف کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے بلراس کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے حازا کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ناشد کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے عوام کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ابئی کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے کمواب کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے بوس کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے اوس کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے سلمان کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ہومیسی کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے آپ کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے عدنان کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے مات کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے نزار کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے مدر کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے الیاس کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے مدرکہ کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے خزیمہ کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے کنانہ کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے نظر کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے مالک کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے فہر کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے غالب کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے لوئی کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے کعب کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے مرہ کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے کلاب کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے قصی کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے عبد مناف کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ہاشم کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے عبد المطلب، آگے ان کے بیٹے ابو طالب کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے علی کی طرف آیا، پھر علی کے بعد نور سے شروع کی تھی ظہور تک لاتا ہوں، پھر علی کے سلطے پاک سے یہ نور حضرت فاطمہ کلابیہ ام البنین کے بدن پاک میں آیا، پھر 4 شبان کا مبارک دن آ گیا، آپ فرماتی ہے خالد بنتی نورا
سے لے کے اللہ کے نور سے لے کے مولا عباس کے ظہور تک ایک ایک شخصیت کا کھڑے ہو کے نام لے، ایک ایک شخصیت کا۔ ابھی 3 گھنٹے کا خطاب سن۔ او بھائیا، یہی تو وہ خاندان ہے جس خاندان کے ایک ایک باپ کا بھی پتہ ہے، ایک ایک ماں کا بھی پتہ ہے۔ ورنہ ایسے لوگ بھی گزرے، اوے ایسے لوگ بھی گزرے ساری زندگی پیو ہی لبدے۔ جب غازی عباس کا ظہور ہوا، حضرت ام البنین روایت کرتی ہیں کہ میرے بیٹے غازی عباس علیہ السلام نے آنکھیں بھی بند کی ہوئی، ہونٹ بھی بند۔ آپ روایت کرتی ہے، توجہ میرے طرف رکھے، میں نے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، میرے آقا بات سمجھ سے باہر ہے، بچہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہا، منہ بھی نہیں کھول رہا، نہ شیر پی رہا ہے، نہ آنکھیں کھول رہا ہے۔ توجہ، میرے مولا روایت کرتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے ام البنین پریشان نہ ہو، جب اس کا باپ پیدا ہوا تھا نا، اس نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی، شیر نہیں پیا تھا، جب تک اپنے مولا کا دیدار نہیں کیا تھا۔ یہ بھی آنکھیں نہیں کھولے گا، شیر نہیں پیے گا، جب تک عباس اپنے مولا کا دیدار نہیں کرے گا۔ ادھر مولا حسین بادشاہ سرکار تشریف لائے، غازی عباس کو ہاتھوں میں اٹھایا، آنکھیں کھولی، دیدار کیا، زیارت کی، ہونٹ کھولے۔ مولا حسین بادشاہ سرکار نے اپنی زبان غازی عباس کے منہ میں ڈالی، فیض ٹرانسفر کیا، بالکل اسی طرح جیسے حضور نے اپنی زبان مولا علی علیہ السلام کے منہ میں ڈالی تھی، اسی طرح میرے مولا حسین بادشاہ سرکار نے غازی عباس کے منہ میں اپنی پاک زبان رکھ کے دنیا کو پیغام دیا، فیض جاری کیا۔ یہ وہ عباس ہے آج سے سارا نبوت محمدی کا فیض جو مجھے میرے نانا نے دیا تھا، میں آج عباس کو عطا کرتا ہوں۔ نبوت کا فیض دے دیا، رسالت کا فیض دے دیا، امامت کا فیض دے دیا، ولایت کا فیض دے دیا، صداقت کا فیض دے دیا، عدالت کا فیض دے دیا، شجاعت کا فیض دے دیا، طاقت کا فیض دے دیا، قوت کا فیض دے دیا، وفا کا فیض دے دیا۔ سارے فیوز و برکات سمیت کر غازی عباس کو عطا کر دیے۔ یہ جو گھرانہ ہے نا خاندان بنو ہاشم کا، ان کے بزرگوں کو پڑھے، مطالعہ کر، ایک سے بڑھ کر ایک۔ حضرت عبداللہ سرکار حضور کے بابا جان اتنے حسین تھے، میں نے ایک ایسا نچوڑ دینا ہے، سارا سال آپ نے تڑپنا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ اتنے حسین تھے سرکار عبداللہ کہ جو ان کو دیکھتا تھا نا، جو دیکھتا تھا اپنے ہوش ہی کھو بیٹھتا تھا۔ خدا کے اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ اس وقت جو قریش کی بڑی بڑی حسین جمیل عورتیں مالدار اور راستہ ہی بھول جاتی تھی سرکار عبداللہ کی زیارت کر کے، اتنے حسین۔ اور سرکار ہاشم، ہائے ہائے اتنے حسین۔ مولوی صاحب آندے نے اے جی حضرت حلیمہ وہ کہ یتیم تو ملنا کی، اور کوئی ان پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے، وہ جن کے 100 اونٹ، ہزار اونٹ جن کے سامان تجارت لے کے جاتے ہوں، وہ غریب ہوتے ہیں۔ ہاشم کا لغوی معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہاشم کا لغوی معنی ہوتا ہے
کہ روٹی کے ٹکڑے کر کے سرید بنا کے وہ شوربے میں بھگو کے غریبوں کو کھلانے والا. اوئے ہوئے وہ ساری دنیا کے بھوکے محتاج یتیم تو آ کے اس دسترخوان پہ پلتے تھے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں وہ بھی خود کو امیر سمجھ بیٹھے ہیں جس کا نصیب, وہ بھی خود کو غنی سمجھ بیٹھے تھے اور جن کے بڑوں نے آج تک خدیجہ الکبریٰ کا قرضہ واپس نہیں کیا. اور پاک بی بی کے ٹکڑوں پہ مرنے والے. اوئے ہوئے یہ گھرانہ تو قاسم کائنات ہے, ساری کائنات پلتی ہے اس گھرانے سے. وہ سرکار ہاشم اتنے حسین تھے, اتنے خوبصورت تھے, اتنے وجیح تھے, جو بھی دیکھتا دیکھتے ہی رہ جاتا. اور سرکار عبد المطلب اتنے خوبصورت تھے, ان کو بھی جو دیکھتا دیکھتے ہی رہ جاتا. اور سرکار ابی طالب علیہ السلام اتنے حسین, اتنے جمیل. روایات موجود ہیں سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو اپنے پورے جلال کے ساتھ, اس کی طرف نظر بھر کے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ بولو یار, اگر دیکھیں گے تو آنکھیں چندے آ جائیں گی. سرکار ابو طالب علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ جو نظر بھر کے دیکھتا تھا نا, اوئے ہوئے وہ چندے آ جاتا تھا. آگے سنیں. اور مولا حسن علیہ السلام, وہ حسن اور حسین اتنے حسین ہیں کہ ان کے نام بھی اللہ نے زمین پہ نہیں اتارے تھے. میں نے کتنا تحقیق دینی ہے, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے تحقیق دینی ہے. میں خاندان بنو ہاشم کا پہلے حسن بتا رہا ہوں, اب نام بھی کائنات میں نہیں اترے تھے تو کہاں تھے نا. کتب حدیث پڑھیں, اللہ نے حسن اور حسین کے نام اپنے حسن کے پردوں میں چھپا رکھے تھے. جن کے نام پہ اللہ کے حسن کی تجلیات برستی ہو وہ خود کتنے حسین ہوں گے. میں ایک روایت دیتا ہوں کہ کنان سے ایک قافلہ آیا مدینہ پر. کنان جو یوسف علیہ السلام کا شہر ہے یار, وہاں سے ایک قافلہ آیا مدینہ پر. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مولا حسن علیہ السلام کی طرف دنیا دوڑ دوڑ کے جا رہی ہے, ان کی زیارت کر رہی ہے, ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں لوگ. وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے شہزادہ دنیا سے دوڑ دوڑ کے جا رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ محمد کا بیٹا ہے اور اتنا حسین ہے, اتنا جمیل ہے, جو اس کا حسن دیکھتا ہے نا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. انہوں نے پتا کیا کہا, توجہ میرے طرف رکھیے گا, میں نے ایک نچوڑ دینا اس پہ, میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ میرے جملے وہ ضائع نہ کریں, ان کا خون نہ کریں. اب وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو یوسف علیہ السلام کے شہر سے آئے, حسن یوسف. وہ کہتے ہیں ہم نے حسن یوسف کے تذکرے سنے ہیں, اب اس کے بعد ہم کسی کو حسین مانتے ہی نہیں, آپ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا چلو تم نے سنے ہیں نا تذکرے, یہ چل کے ذرا آنکھوں سے دیکھ تو لو. حضرات جب وہ وفد آیا مولا حسن علیہ السلام کے حسن کی جب زیارت کی تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مولا, جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا, چہرے کو دیکھا تھا, تو ہاتھوں میں چھریاں چلا لی. مولا اگر وہ اس شہزادے محمد کے بیٹے حسن ابن علی کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں پہ چھریاں چلا لیتی. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, سادات کے قدم چوم کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں, سطر کا خون نہ کرنا. حضرات یہ خاندان بنو ہاشم جس میں حسن, جمال, شجاعت, عظمت, رفعت, کائنات کی کوئی خوبی اس وقت تک خوبی نہیں بنتی جب تک آ کے ان کے قدموں سے خیرات نہ لے لے. کئی سرکار عبداللہ کا حسن ہے, کئی سرکار ہاشم کا حسن ہے, کئی سرکار عبد المطلب کے حسن کے چرچے ہیں, کئی سرکار ابو طالب کے حسن کے چرچے ہیں, کئی مولا علی کے حسن کے تذکرے
حسن کے تذکرے، کہیں مولا حسین کے حسن کے تذکرے ہیں۔ لوگوں ایک جملہ دینے لگا ہوں، وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا جو ایسے حسین گھرانے میں کمرے بنی ہاشم بن گئے۔ اور جو خاندان بنو ہاشم کا چاند، کوئی حسن علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، مولا حسین کے ہوتے ہوئے، علی اور مرتضیٰ کے ہوتے ہوئے، خاندان بنو ہاشم کہتے ہیں کمرے بنی ہاشم۔ نہیں سمجھے یار، خاندان بنو ہاشم کا چاند۔ جب چاند نکلتا ہے نا تو ستارے بھی مدم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لقب، یہ جو ٹائٹل ہے، اور جو مولا حسین بادشاہ سرکار نے اپنی زبان دی، فیض جاری کیا، اذان اور اقامت کہی۔ بولو یار، اگلا جملہ سنیں، ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، کہتے ہیں اپنے بابا جان کو، بابا جان یہ بھائی میں نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ میرے مولا فرماتے تیرے لیے ہی مانگا تھا، ہائے ہائے ہائے، یہ مانگا ہی تیرے لیے ہے، حسین تیرے لیے مانگا ہے اللہ سے، جیسے زکریا علیہ السلام نہیں دعائیں کرتے تھے۔ میرے مولا فرماتے میں نے بھی دعا کی ہے حسین تیرے لیے۔ اور خاندان سن لیں، کسی کو کوئی مغالطہ ہو، جو حضرت عباس علیہ السلام کی امی جان ہے، جو عرب کا قبیلہ ہے، عرب کے قبیلے جو بڑے معتبر قبائل ہیں، جن میں خاندان بنو ہاشم ہے، کلاب ہے، الکندی ہے، یہ بڑے قبائل ہیں، بہت بڑے۔ جیسے جو قریش تھے نا بنو ہاشم کے، یہ تلوار کے بڑے ماہر تھے۔ اسی طرح جو قبیلہ کلاب تھا، وہ بھی بڑے تیر انداز، نیزہ باز، بڑے ماہر تھے۔ اور سردار حضرت حزام بن خالد، یہ اپنے قبیلہ کے سردار کی بیٹی ہیں۔ نہیں سمجھے یار، اتنی بڑی شخصیت۔ جب حضرت عقیل آئے نا، جب حضرت عقیل آئے رشتہ کے لیے، میں نے ایک جملہ کہنا ہے، اللہ کرے جملہ سمجھ آ جائے۔ جب حضرت عقیل علیہ السلام آئے ام البنین کے بابا جان کے پاس، مولا علی علیہ السلام کا پاک سیدہ کی وصیت کے مطابق رشتہ طلب کرنے، جب رشتہ طلب کرنے کے لیے آئے نا، تو حضرت حزام جا کے اپنی بیوی کو پتا کیا کہتے؟ اپنی بیوی کو کہتے ہیں او بلی مارس اٹھ، وضو کر، غسل کر، نوافل ادا کر، ہم کو وہ عظمت ملنے والی ہے، وہ فضیلت ملنے والی ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کون سی فضیلت؟ وہ کہتے ہیں ایسی فضیلت ملنے والی ہے، ہماری نسلیں اس پہ فخر کیا کریں گی، محمد کا جو دماد ہے نا، وہ ہمارا دماد بننے والا ہے۔ میں آپ کو صرف سمری دے رہا ہوں، میں صرف آپ کو سمری دے رہا ہوں، میں پوری بات کھول نہیں رہا، شارٹ کٹ دے رہا ہوں، میں خلاصہ دے رہا ہوں۔ جب پاک بی بی آئی نا، نام ان کا بھی فاطمہ ہی ہے، میرے مولا کے گھر تشریف لائیں، آ کے چوکھٹ کو چوما۔ میں بڑا مجبور ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھ جیسا مجبور کون ہوگا، بے بس کون ہوگا، رخ روشن کی طرح جس کے سامنے سارا کچھ پڑا ہو، ساری رات پڑھتا ہوں، روتا ہوں، یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری دنیا میں، یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زباں میری۔ جب پاک بی بی کے پاک گھر میں تشریف لائیں تو چوکھٹ کو چوما۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ام البنین کیوں چومتی ہے؟ کہا یہ پاک سیدہ کی چوکھٹ ہے۔ ہائے ہائے، ایک جملہ کہہ دوں اگر اجازت دے تو، سیاستہ اٹھائیں، ہماری اہل سنت کی سیاست، ہماری سنیوں کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ میں فجر کے وقت سویا ہوتا، تہجد کا جب ٹائم ہوتا تو حضور علیہ السلام کی بلند آواز آتی،
یعنی دروازہ پاک سیدہ پہ حضور کھڑے ہوتے. یہ میں سیاست آپ کو دے رہا ہوں, اور کھڑے ہو کے بلند آواز میں فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت, الصلاۃ یا اہل البیت, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرت انس بن مالک کہتے کہ اس دروازے پہ, دروازہ بطول پہ کھڑے ہو کے میرے آقا ہر روز یہ اعلان کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا نے اس دروازے کی حرمت بیان کر دی, اس گھر کی عظمت بیان کر دی, اس گھر کی رفعت بیان کر دی. یہ وہ گھر ہے لوگوں, لوگ ڈنڈی مارتے ہیں, میرے آقا کا فرمان سنو. میرے آقا نے فرمایا, قرآن کی آیت کی شرح میں فرمایا کہ انبیاء کرام کے گھر ایسے ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ان گھروں میں اللہ کا درود آتا ہے, اللہ کا سلام آتا ہے. حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں, میں نے پاک سیدہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا, یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے, انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟ اور سنو تاجدار کائنات کا جواب سنو. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ان گھروں میں شامل ہے, بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں یہ ان گھروں میں سب سے افضل گھر ہے. ساری زندگی اس بستر پہ سونے کی ہمت نہیں کی حضرت ام البنین نے. ہائے ہائے کیسے عباس میں وفا نہ آتی یار, کبھی نہیں. حسنین کی ایمین کو سینے سے لگایا, زلفیں سواری چوما, کہا میں آپ کی خادمہ ہوں, نام آپ کا بھی فاطمہ ہے. مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلائیے گا, ام البنین کہہ کے بلائیے گا. میری ہمت کہاں, میری حیثیت کہاں کہ کہاں سیدہ کائنات اور کہاں میں تو نوکری کے لیے آئی ہوں. اب دیکھیں کہ جب ماں کی محبت کا یہ عالم ہے, ماں کے ادب کا یہ عالم ہے, تو جب ماں ایسی ہوگی تو بیٹا باس ہی بنے گا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, میرے مولا عباس کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے عباس علمدار, کچھ کہتے علم بردار. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. اگر آپ کتب حدیث کا مطالعہ کریں, بے شمار صحابہ کرام وہ علم اٹھاتے تھے. اے علم کو شیعہ دا ہی نہیں, علم تو غازی عباس کا ہے. یہ واحد شخصیت ہے. جب حضرت زید نے اٹھایا نا علم تو علم بردار تھے, ہاتھ سے علم گیا تو علم برداری بھی گئی. اور بولو یار, جس صحابی نے اٹھایا, جس صحابی نے اٹھایا, جس تابعی نے اٹھایا, جب تک اٹھایا رکھا علم بردار تھے, گیا علم برداری بھی گئی. یہ دنیا کے واحد علم بردار ہیں, علم جن کے نام کے ساتھ ہی جڑ گیا ہے. اور حسین اتنے تھے, اور بچپن میں آپ کے فہم کا, ادراک کا, شعور کا یہ عالم تھا. مولا عباس کی بات کر رہا ہوں, اتنی تحقیق تھی. بڑی خاص بات دے رہا ہوں, علم لدنی تھا. اور اس گھر کے بچوں سے آ کے جبریل ٹیوشن لیتا تھا. ہوئے ہوئے ہوئے. میرے مولا نے پوچھا حضرت عباس گود میں بیٹھے ہوئے, بیٹا کہو ایک توحید. غازی عباس کہتے ایک احد واحد. فرمایا بیٹا کہو دو اسلام. سنیں ذرا, گود میں بیٹھے ہوئے بابا جان, جب اسے ایک مان لیا تو اب دو کہنے کو دل نہیں کرتا. اوئے ہوئے, بیٹھے گود میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا, پایا ہم ایسے ہی نہیں کہتے, اس گھر کے بچے اور اس گھر کی بچیاں عالمہ غیر معلمہ ہیں. اور آگے چلیں.
کی جو شجاعت ہے، آپ کی جو طاقت ہے، بچپن میں دیکھیے 11 سال کی عمر مبارک ہے. کتنی؟ جنگ صفین میں عمر مبارک ہے 11 سال. 26 میں آپ کا ظہور ہے، اور 36 میں اور 37 تک یہ جنگ صفین ہے. 11 سال. اگر کچھ روایات اور بھی ہوں 11 12 اس سے زیادہ نہیں. 11 سال کی عمر مبارک ہے. جنگ صفین میں معاویہ بن ابو سفیان کا لشکر ادھر ہے، مولا علی علیہ السلام کا ادھر ہے، حق ادھر ہے، باطل ادھر ہے. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، بڑی خاص حوالہ میں نے دینا ہے اہل سنت کی کتب سے. میرے جانے کے بعد کوئی اگر مگر نہ کرے، مجھے ملے مجھ سے حوالہ لے. انہوں نے آتے ہی، وہ پہلے پہنچ چکے تھے، آتے ہی انہوں نے پانی پہ قبضہ کیا. اس کا مطلب ہے یزید نے یہ جو کام کیا تھا یہ اس نے اپنے باپ سے ہی سیکھا تھا. آتے ہی پانی پہ قبضہ، آتے ہی پانی پہ قبضہ کر لیا. لشکر تھے 2. اب پانی پہ قبضہ کرنا یہ جنگ کے اصول کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے اصول کے بھی خلاف ہے. میرے مولا نے پیغام بھیجا کہ بھائی لڑائی کرنی ہے تو مردوں کی طرح کرو. وہ مرد ہوتے تو مردوں کی طرح لڑتے نا. اسی جنگ میں میں نام نہیں لے رہا، اسی جنگ میں جن کے مولوی بڑے قصے سناتا ہے، اسی جنگ میں ننگے ہو کے جان بچائی تھی. اے مرداں دا کام ہے. اوئے ہوئے خاصاں دی گل ہم آگے، اے مرداں دا کام ہے. اب بولو یار، مرد تو تھے ہی نہیں، مرد کا پتہ کرنا ہے نا تو جاؤ. جب خیبر کا میدان سجا تھا 39 دن گزر گئے تھے، مرد آتا تھا یہ واپس آ جاتے تھے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ تو آنے بس بھی گل کوئی نہیں، روز جلدے ہو روز آندے ہو. حضرت سلمان فارسی کہتے پھر کرنا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے کرنا کیا ہے؟ اسی کو بلاؤں گا جدے بس بھی گل ہے. اٹھاؤ. میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا. جاگو یار، کل علم، اس کے بعد 2 باتیں، علم تے مرد. علم تے کل علم مرد کو دوں گا. یہ مطلب ہے مرد دا تے علم دا جوڑ ہے. کل علم مرد کو دوں گا. اور مرد کیسا ہے؟ لیسا بفرار، جو فرار نہیں ہوتا. جو فرار، اس کا مطلب ہے مرد وہی ہوتا ہے جو فرار نہ ہو. حضور فرماتے وہ ایسا مرد ہے اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی وہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے. حضرت میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا. بس خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نامردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے. واہ 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 واہ. جب پانی بند کیا نا، پانی بند کیا، ادھر سے میرے مولا کا ایلچی گیا، میسنجر پیغام لے کے. وہ کسی اور ہی موج میں تھے. ایک روایت میں آتا ہے ان کی فوج کی تعداد تھی 1,60,000. ایک میں آتا ہے 1,30,000 ان کی فوج تھی.
ان کو اپنی کثرت پہ بڑا مان تھا، کثرت پہ بڑا مان تھا. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے پانی نہیں دینا، اجازت نہیں دینی. اب مولا حسین بادشاہ سرکار ہائے ہائے کہتے ہیں بابا اجازت دیں، میں ان سے یہ قبضہ چھڑواتا ہوں. اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عباس کا آقا جا رہا ہو اور عباس پیچھے ہو. ہائے 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 ہائے. کہا آقا آپ کو اکیلے نہیں بھیجوں گا، آپ کا سایہ بن کے آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا. ساتھ گئے. میں اہل سنت کی 150 کتابوں سے دکھاتا ہوں، میرے سامنے آؤ. مولا حسین بادشاہ سرکار وہ کمانڈر ہیں. اس جنگ میں جنگ کی اجازت تھی. اس جنگ میں جنگ کی اجازت تھی. اب علی کے 2 لال گئے ہیں، 2 لال گئے ہیں. زلہ بلہ چلہ پاک منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، پاک منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں 70 اور ایک روایت میں 80,000 کے قریب وہ اس کی فوج ادھر تعینات تھی جب غازی عباس گئے تھے. 11 سال کے مبارک تھے. مولا حسین گئے ہیں. راوی لکھتے ہیں جدھر جدھر مولا حسین اور غازی عباس جاتے ہیں اس طرح ان کی دوڑ لگتی ہے. نیزے ہاتھوں سے چھوٹ رہے ہیں، تلواریں ہاتھوں سے چھوٹ رہی ہیں، اور ہر ایک کہہ رہا ہے غازی عباس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے اوے بچو علی آگے دے، اوے علی آگے. غازی عباس کی وجاہت دیکھ کے. بلکہ یہ چونکہ کافی طویل چلی ہے یہ جنگ، یہ کافی طویل چلی ہے یہ جنگ. میں ایک روایت آپ کو دیتا ہوں، بڑی خاص بات ہے. اس لشکر کے جو چوٹی کے بندے تھے 4-5 تھے، میں نام نہیں لے رہا، اور دفع کرو. وہ جو بڑے چوٹی کے تھے نا، ان میں ایک تھا ابن شاہ صاحب. بڑی خاص بات دینے لگا. وہ بڑا بہادر، جیسے عمر بن عبد ود نہیں تھا، اسی لیول کا تھا. میرے موبائل میں پڑھی ہے روایت، کسی کو چاہیے. میں کوئی لڑائی جھگڑا کرنے تھوڑی آیا ہوں، میں تو قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچانے آیا اور اہل سنت کی کتب دینے آیا ہوں، اور سنیت کا اصلی چہرہ آپ کو دکھانے آیا ہوں. اس نے بڑی خاص بات دینے لگا. میرے مولا عباس بابا جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بابا جان میں جانا چاہتا ہوں لڑائی کرنے، جنگ کرنے، اجازت دیں. 11 سال کی عمر مبارک. مولا کا لباس لیا، مولا کا لباس پہنا. جب دوسرے علی بن کے گئے. عباس کا معنی بھی شیر ہی ہے، عام شیر، سویا شیر نہیں، ببھرا ہوا شیر. ہائے 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 ہائے. جیسے اسد کا معنی، مولا کا لقب ہے نا اسد اللہ، اس کا معنی بھی شیر ہے، عباس کا معنی بھی شیر ہے. اور ایک بات بتاؤں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنے لگا ہوں. میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں، منانے کا نہیں. جب مولا عباس بابا جان کا حلیہ شبیہ بنا کے نکلے ہیں نا ایسے، اب جب نکلے ہیں تو آگے وہ سارے شامیوں کا لشکر، کوفیوں کا لشکر، منافقوں کا لشکر، باغیوں کا لشکر. میں باغی کہہ رہا ہوں، اٹھاؤ بخاری. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں یار میں کہہ رہا ہوں اے عمار ابن یاسر تو باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوگا، تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں مولوی جی تاجدار کائنات کہہ رہے ہیں. جب غازی عباس نکلے ہیں نا، خدا کی عزت کی قسم، ہائے ہائے. وہ میں نے صرف روایت جب پڑھی ہے نا تو میں نے آنکھیں بند کر کے نا منظر بھی سوچا ہے. جب بندہ روایت پڑھتا ہے نا اس کا ویژول امپیکٹ بھی سوچا کرے. جب آپ روایت پڑھتے ہیں نا، کتاب پڑھتے ہیں تو ویژول امپیکٹ بھی سوچا کریں آنکھیں بند کر کے. میں سوچتا ہوں جب غازی عباس علیہ السلام جا رہے ہیں تو مولا ہی روایت کر رہے ہیں کہ جب عباس گیا ہے
تو ایسے کیا کہتے بھگدڑ مچ گئی ان کے لشکر میں، لوگ دوڑ رہے ہیں، تلواریں ہاتھوں سے گر گئی، نیزے گر گئے، بڑے بڑے نام والے، بڑی بڑی طاقت کے دعوے کرنے والے آگے چڑھ کے بھاگ رہے ہیں، اوے بھاگو بھاگو علی آگے ہے۔ اوے اوے اوے، جملہ ہے کہ میں نے دینا ہے، جب میرے مولا عباس علیہ السلام نے جن کا آج جشن منا رہے ہو حل من مبارک کا اعلان کیا نا، اعلان کیا تو سب سے بڑا وہی تھا طاقتور، کافر نہیں تھا۔ اے تے فرق دے، علی اور ان کی اولاد کے سامنے کلمہ پڑھنے والے ہی آئے ہیں۔ اس نے کہا بھئی میں نہیں جا سکتا، میرا تو اتنا نام ہے، میرا تو اتنا روب ہے، میرا تو اتنا دبدبہ ہے، تو 11 سال کے بچے کے سامنے میں جا کے لڑائی کروں گا، میری انسلٹ ہے۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، توجہ ذرا میری طرف رکھنی، وہ عمر میں صرف عمر میں غازی عباس سے بڑا تھا، ورنہ میرے مولا کے جوتوں کے برابر بھی نہیں تھا۔ بڑا بیٹا سامنے آیا 1 to 1 فیس ٹو فیس، ہائے ہائے، ادھر میرے مولا کا شیر آنکھ جھپکنے میں اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس نے دوسرے کو بھیجا، اسے واصل جہنم، تیسرے کو بھیجا واصل جہنم، چوتھے کو بھیجا واصل جہنم، پانچویں کو، چھٹے کو، ساتویں کو، 7 بیٹے بھیجے اس نے۔ جب 7 واصل جہنم کر دیے نا علی نے، میں نہیں کہہ رہا، وہ خود کہتے تھے علی ہے، میں تھوڑا کہہ رہا، روایت کہتی ہے علی ہے۔ جب 7 واصل جہنم کیے نا غازی عباس علیہ السلام نے، اب پھر وہ خود آیا بڑے غصے کے ساتھ، جیسے عمر بن عبد ود نہیں آیا تھا عباس کے بابا کی طرف، جو اس کا حال ہوا تھا دنیا جانتی ہے۔ وہ للکار رہا تھا، ادھر خاموشی تھی، وہ للکار رہا تھا، ادھر سناٹا تھا، وہ چنگار رہا تھا، ادھر مولا ہی جاتے تھے۔ آپ سٹڈی کر کے دیکھ لیں، جو اس وقت ظاہری مولا کی عمر مبارک تھی نا، اور یار وہی آج اس وقت غازی عباس کی عمر مبارک ہے۔ جیسے اس نے کہا تھا نا، اس نے بھی کہا تھا لگتا ہے مسلمانوں کے لشکر میں کوئی مرد نہیں رہا، انہوں نے میرے مقابلے میں بچے کو بھیج دیا۔ میرے مولا نے فرمایا تھا نیچے اتر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال، تیری نسلیں بھی یاد رکھیں گی، بچہ تھا کہ مرد تھا۔ یہ بھی آ گیا، اس نے کہا یار بچے کے سامنے مقابلہ کرے گا؟ آنکھ جھپکنے کی دیر میں جو بیٹوں کا حال کیا تھا وہی باپ کا حال کیا ہے۔ اور اس وقت عمار ابن یاسر نے نعرہ لگایا تھا، نعرہ